آپ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کی نیت سے، لیکن جب تک اللہ اکبر نہیں کہیں گے نماز میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر آپ نے کہا نماز میں داخل ہو گئے، ایسی لبیک اللہم عمرۃ کہا آپ نے عمرے کی عبادت میں داخل ہو گئے میقات پر پہنچ کر کے۔ اب آپ پر پابندیاں عائد ہو جائیں گی، اب آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، چہرہ نہیں ڈال سکتے، سر نہیں ڈال سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے۔ جیسی نماز میں آپ نے کہا اللہ اکبر، اب آپ بات چیت نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، یہ ساری چیزیں آپ کو حرام ہو گئی۔ اسے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ پہلی تکبیر تحریمہ حرام کر دینے والی چیز کون سی چیز نے حرام کیا آپ کے اوپر؟ کھانا پینا حرام کر دیا، جو چیز پہلے حلال تھی وہ چیز نے کچھ چیزوں کو آپ پر حرام کر دیا، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ کھانا پینا حرام نماز میں، بات چیت کرنا حرام، چلنا پھرنا حرام، ٹیلی فون سے جواب دینا حرام، ساری چیزیں حرام ہوگی جو پہلے آپ کے لیے حلال تھی۔ تو ایسے ہی لبیک اللہم عمرۃ جب آپ کہتے ہیں تو آپ کے اوپر اب کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، تو یہ عمرے میں داخل ہونے کی دعا، یہ عمرے میں داخل ہونے کا ذکر ہے، یہ نیت نہیں ہے۔ نیت انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، تیاری کرتا ہے، پہلے ٹکٹ لیتا ہے، اسی وقت نیت رہتی ہے اس کو عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی۔ نیت دل کے ارادے کے نام لوگوں کو یہیں سے غلط فہمی ہوئی کہ ہمارے بھی لبیک اللہم عمرۃ کہا لہذا ہم یہ نیت ہے لہذا ہم نیت کریں گے، نماز کی نیت بنا دیا، روزے کی نیت بنا دیا، جبکہ اور چیزوں کے اعمال میں انسان زبان سے نہیں کہتا ہے۔ تو میرے بھائی اپنی عبادتوں کو اور اپنے نیک اعمال کو بدعات سے محفوظ کیجیے۔ بدعتیں گمراہی ہوتی ہیں، گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہیں۔ آپ کا صحیح کرنا ہی آپ کے لیے نیت ہے کہ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کو زبان سے کہنا، یہ دین کے اندر نئی چیز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے۔